ایسی حالت میں ایک ملٹری پرسن تھے، عہدے کے اعتبار سے وہ کرنل تھے اور سرکار کلاں کے مرید بھی تھے۔ انہیں پتہ لگا کہ حضور سرکار کلاں پہاڑ گنج کے ایریے میں کسی گھر میں مقیم ہے اور حالات بڑے خراب تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور میں آپ کو کچھوچا شریف تو نہیں پہنچا سکتا، لیکن میں فورس کے ساتھ نکل رہا ہوں تو آپ کو میں ٹرین میں پہنچا دوں گا، اس ٹرین میں جو پاکستان کی طرف، آج کے موجودہ پاکستان کی طرف جا رہی ہے، اب اسی میں آپ کو بیٹھا دوں گا، باقی اس طرف کی تو میں نہیں ذمہ داری لے سکتا، اس طرف کر سکتا۔ تو بہرحال اس بیچ میں بھی بہت سا واقعہ ہے، جو اب میں ادھر جاؤں گا تو کافی لمبی گفتگو ہو جائے گی۔ تو حضرت سرکار کلاں پاکستان پہنچ گئے آج کے، اور ابھی گھر پہ کوئی خبر نہیں، چونکہ موبائل کا دور نہیں ہے اور افراتفری کا عالم ہے، اس لیے کوئی تار یا خط کے ذریعے بھی، اور اس طرح سے کر کے قریب 5 سے 6 مہینے کا وقفہ گزر گیا۔ سرکار کلاں نے اپنی والدہ سے اور ان کی والدہ نے اپنے چہیتے بیٹے، لاڈلے بیٹے، لخت جگر، نور نظر سے ایک عہد لیا تھا کہ تم مجھے روز خط لکھو گے۔ اس کے وہ پابند تھے، ہر دن خط لکھ کر پوسٹ کر دیا کرتے تھے۔ تو وہ جو ٹائم گیپ تھا وہ ختم ہو گیا تھا، تو ہر دن لگ بھگ آپ کے پاس ان کی خیریت کا خط بھی پہنچ جاتا تھا۔ اب ایک لمبا گیپ ہو گیا، تو آخری خبر جو پہنچی تھی وہ یہ کہ دلی کے پہاڑ گنج ایریے میں ہوں، یہ آخری خبر، اس کے بعد بھنگا بھڑکا پھر خبر نہیں۔ تب یہ خبر تو کچھ عرصہ تک آ گئی، یہ بھی خبر آ گئی کہ اس پورے علاقے میں کوئی بچا نہیں، زبردست پورے دی۔ تو خاندان کے کم و بیش تمام افراد کو جو اس وقت موجود تھے، سبھی کو یہ یقین ہو گیا کہ خدا نخواستہ سرکار کلاں شہید ہوئے۔ صرف ایک ساتھ تھی جو بار بار کہتی تھی میرا بابو آئے گا، اسے کچھ نہیں ہو سکتا۔ جبکہ اس معاملے میں، بیٹے کے معاملے میں سب سے کمزور اگر کوئی ہوتا ہے گھر میں تو ماں، اس کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک رہے گا، یہاں الٹا ہو رہا۔ پورا خاندان اس آپ سے اجازت طلب کرنا چاہتا تھا کہ بھائی فاتحہ ہو، سوئم ہو، 40ویں کا معاملہ کیا جائے، کیونکہ کوئی خبر نہیں ہے اور بری طرح سے خوریزی ہوئی ہے، کچھ کسی کو پتا نہیں، تو خدا نخواستہ شہید ہو گئے۔ لیکن جب مخدوم آزادی کے پاس کسی کی جانے کی ہمت نہیں تھی، وہ ہمیشہ یہ کہتی میں مطمئن ہوں میرا باپو آئے گا۔ پھر خاندان میں لوگوں نے آپس میں گفتگو کیا کہ بھائی کیسے ان تک اس بات کو پہنچایا جائے، تو یہ بات محدث اعظم ہند تک پہنچی، کیونکہ وہ داماد بھی ہیں محدث اعظم ہند، اور عالم کی حیثیت سے ان کی حیثیت کو تسلیم کیا جاتا تھا۔ یہ ہوا کہ بھائی، اور اس وقت سب سے بڑے بھی وہی موجود، ان کے پاس خاندان کے جو لوگ گھر کے تھے سب اکٹھا ہو کہ بھائی آپ ہی سمجھا سکتے ہیں، آپ ہی جائیں سمجھائیں، تو وہ بھی گئے، اور تمام تر جو بھی خطیبانہ انداز تھا ان تمام چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے تمہیدی گفتگو، لمبا دائرہ کھینچا، اس کے بعد مدعے پر آئے، جواب وہی ایک تھا، میرا بابو ضرور آئے گا، اسے کچھ نہیں ہو سکتا، اے محدث جاؤ اپنے گھر آرام سے بیٹھو، میرا بابو ضرور آئے گا۔ پھر اس وقت آل انڈیا ریڈیو اور بی بی سی، یہ 2 ریڈیو پر نیوز آتی تھی، تو اس وقت تو ریڈیو بھی نہیں ہوا کرتے تھے، اور غالباً اس وقت کچوچا میں ریڈیو نہیں تھا، روایت کے مطابق یہ ہے کہ نہیں تھا، ورنہ وہ خبر مراد آباد سے نہیں آتی۔
تو ریڈیو مراد آباد میں تھا. کس کے پاس؟ صدر الافاضل مع نعیم الدین صاحب. تو بی بی سی پر اور آل انڈیا ریڈیو پر یہ خبر نشر ہوئی کہ کچھوچا شریف کے سجادہ نشین سید محمد مختار اشرف کراچی میں ہیں، محفوظ ہیں. یہ خبر جب نشر ہوئی تو صدر الافاضل مع نعیم الدین صاحب علیہ رحمۃ الرضوان نے وہاں سنا اور فوراً وہاں سے روانہ ہوئے کچھوچا کے. کہ صدر الافاضل مع نعیم الدین صاحب علیہ رحمۃ الرضوان کو میری مخدومہ دادی بڑے مولانا کہا کرتی تھی، اور اتنا اعتماد ان پر فرماتی تھی کہ سرکار کلاس کو حکم دے رکھا تھا کہ جب تمہیں مشورے کی ضرورت ہو تو تمہیں کسی سے مشورہ نہیں لینا ہے، جاؤ بڑے مولانا کے پاس، انہی سے مشورہ کرو. اور سرکار کلا اتنے پابند کہ کچھوچا سے جب کوئی مسئلہ ہوتا اور مشورہ طلب کرنا ہوتا تو یہاں سے ٹرین پکڑتے، مراد آباد جاتے، مشورہ لیتے اور پھر آتے. تو اس میں آنے جانے میں خرچہ لگ بھگ اس زمانے میں 3 سے 4 روپیہ ہو جاتا تھا، اور اس وقت 5 روپیہ کلرک کی مہینے کی تنخواہ ہوتی تھی. اللہ اکبر. اس سے اندازہ لگائیں. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ سرکار کلام تشریف لے آئے، خوشی کا ماحول. جب یہ خبر آ گئی صدر الافاضل نے بتا دیا تو ویسے خوشیاں ہوئی. پھر بڑا زبردست استقبال ہوا جب آپ تشریف لائے. پھر اسی خوشی کے ماحول میں جب پورا خاندان اکٹھا ہے تو اس وقت محدث اعظم ہند نے پوچھا کہ سب نے کہا، سب کو یقین تھا پر آپ کو یقین نہیں ہوا، آپ یہی کہتی رہی وہ آئے گا. اس یقین کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ اللہ اکبر. اللہ اکبر. کوئی خاص بات تھی. اس یقین کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کہیں بابو سنو، جب میرے بابو کو میرے پیر و مرشد نے اپنا ولیعہد بنایا، وہ اتنی بڑی ذمہ داری وہ سونپ رہے تھے، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میرا بابو اتنی بڑی ذمہ داری کو نہیں اٹھا پائے گا، آپ اس کے لیے کسی اور کو چن لیں. تو میرے پیر و مرشد نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا، میرا یہ پوتا وہ کرے گا جو کوئی نہیں کرتا. اور اس کرنے کے لیے انہوں نے جو مثال پیش کی تھی وہ یہ کہا تھا کہ میرا بابو یہ جو دروازے پر کچی مسجد ہے اسے پختہ بنائے گا، اسے پختہ بنائے گا. تو یہ مسجد ابھی بھی کچی ہے، میں اسے دیکھتی رہی اور یہ کہتی رہی میرا بابو ضرور آئے گا، میرا بابو ضرور آئے گا. جب تک یہ مسجد پختہ بن نہیں جائے گی تب تک میرے بابو کو کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے پیر نے کہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور فیضان حضور سرکار کلاں. حضرات ملت اسلامیہ، باہر تو کوئی بھی پیر بن سکتا ہے، اور ہم لوگ دیکھیں آج کل تو واٹس ایپ کے پیر ہیں، ہے نا؟ ساری ولایتیں واٹس ایپ پر اور فیس بک پر ہیں. ذاتی طور پر دیکھ لو تو کھانا ہضم نہ ہو، کردار اور عمل سامنے آ جائے تو واقعی کتنی کوفت ہوتی ہے. باہر والے تو مان سکتے ہیں، وہاں ڈرامہ کیا جا سکتا ہے، پر گھر میں نہیں. بے شک. گھر میں نہیں ہو سکتا. گھر والے تو اسی کو مانتے ہیں جو ماننے کے قابل ہوتا ہے، اور ان ماننے میں بھی جیسے ایک واقعہ میں نے سنا ہے نا کہ ایک بزرگ تھے، وہ ہوا میں پرواز کر رہے تھے، تو گھر میں ان کے دیکھ لیا. انہوں نے جب گھر آئے تو بتایا اپنے شوہر کو، پہچان نہیں پائی تھی، دیکھا تو تھا اڑتے ہوئے لیکن پہچان نہیں پائی تھی. تو انہوں نے کہا آج میں نے ایک بہت عظیم شخصیت دیکھی جو ہوا میں اڑتی جا رہی تھی، کہ جانتی ہو کون تھے؟ کہ نہیں. کون تھے؟ کہ وہ میں تھا. کہ اچھا تب ٹیڑھے ٹیڑھے جا رہے تھے. اب سوچئے اس پہ ایک عورت، لیکن آپ یہ دیکھیں جیسا کہ مفتی صدر اللہ صاحب نے کہا نا کہ
گنج مرادآباد کے جو بزرگ کیا نام فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان گنج مرادآبادی اللہ علیہ علیہ رحمت الرضوان نے فرمایا تھا نا کہ تم پر سب کا رنگ چڑھے گا. واہ تو سب میں جو ہے گھر والے بھی موجود تھے، تو سب سے پہلے گھر والوں پہ چڑھا اور پھر دنیا والوں پہ چڑھا. واہ جس نے ایک نظر دیکھ لیا وہی چیخ پڑا، چاہے وہ ایک لیبر ہو اور چاہے اپنے وقت کا محدث ہو، محقق ہو. جو دیکھتا تھا تو بول ہی پڑتا تھا. بس یہ ہے کہ بولنے کا طریقہ اس کے علم کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق تھا. جب کسی محقق نے دیکھا تو یہ کہہ دیا، اے شرفی اے رخت آئینہ حسن خوبا، اے نظر کردہ وہ پرور. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جو واقعہ وہاں سے رک گیا تھا تو میں نے سوچا اسے مکمل بارک اللہ فیک جزاک اللہ خیر. تاکہ مقالہ مکمل ہو جائے. بارک اللہ فیک. اور یہ اجازت تو سیمینار میں ہوتی ہی ہے کہ ہم اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور ادھورے کو پورا بھی کر سکتے ہیں. بے شک بے شک بے شک گھر والا ہی پورا کر سکتا بے شک. ہاں یہ بات بالکل صحیح آپ نے کہی ہے، گھر والا ہی پورا کر سکتا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو گھر میں سینہ بسینہ چلی آتی ہیں. تبارک. تو آج کا یہ پروگرام یہیں تک، لیکن ختم نہیں ہوا، تو ابتدا ہے، انتہا نہیں. اب یہ جو سلسلہ شروع